الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ہر قسم کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے فضل، جس کے احسانات، جس کے اکرامات، جس کے انعامات کائنات کے ہر ایک ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آقا نامدار مدینہ تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گیٹ پر، مسجد کے گیٹ پر جو لوگ کھڑے ہیں، جو بیٹھے ہوئے مانگ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے گیٹ کے پاس نہ بیٹھیں. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، ابھی آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ جو نہایت معروف ہے، سورۃ الناس کی آپ نے تلاوت سنی. یہ سورہ قرآن میں ایسی سورہ ہے جو تب نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا. معوذتین یعنی دو سورتیں جو قل اعوذ برب الفلق اور ناس ہیں، ان کے نزول کا سبب کیا تھا، شان نزول کیا تھا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ تب نازل ہوئیں جب آپ پر جادو ہو گیا تھا، جس سے آپ پورے بدن پر بھاری پن محسوس کرتے تھے، بوجھل معلوم ہوتا تھا اور آپ بھول جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ ابھی کس زوج کے پاس سے، کس ازواج کے پاس سے لوٹ کر آئے ہیں. آپ کو خبر نہیں ہوتی، جہاں گئے ہوتے دوبارہ چلے جاتے، یا کہیں سے آئے ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، تو آپ بھول جایا کرتے تھے. یہ کس کا اثر تھا؟ سحر کا، جادو کا اثر تھا. اللہ رب العالمین نے اس سحر کے توڑ میں یہ دو سورتیں نازل فرمائیں، جس کو ہم معوذتین کہتے ہیں. تعوذ جو کہتے ہیں، یہ اعوذ جو اعوذ سے بنا ہے، اس مشتق ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بہت بڑے بڑے جو درخت ہوتے ہیں، عالی شان اور بہت قدیم، بہت پرانے جو درخت ہوا کرتے تھے، تو ان کے تنوں میں ہول ہوا کرتا تھا. ہول تو ہوتا یہ تھا کہ جب بارش ہوتی تھی تو جو چرواہے چرا رہے ہوتے بکریاں، یا جو بکریاں ہوتی تھیں، تو بارش میں طوفان سے، بارش سے بچنے کے لیے اسی بڑے بڑے درخت، پرانے اور قدیم درخت جو بڑے عظیم ہوا کرتے تھے، ان کے جو بڑے بڑے تنے ہوتے اس میں ہول ہوا کرتا تھا، تو اس میں آڑ لے کر چھپ جاتے تھے. وہ بکریاں چھپ جایا کرتی تھی، وہ چروائے جو چرایا کرتے تھے وہ چھپ جایا کرتے تھے، لوگ چھپ جایا کرتے تھے، اور اس سے وہ طوفان سے، بارش سے محفوظ ہوتے تھے. تو وہ جو ہول ہے اس کو کیا کہتے؟ اعوذ، پناہ دینے والا، چھپا لینے والا، محفوظ کر دینے والا. اسی سے یہ سورہ ہے، یہ دونوں سورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور یہ ہے قل اعوذ برب الناس. سمجھ میں آ گیا کہ اس کو معوذتین کیوں کہتے ہیں، اور یہ معوذ، تعوذ کا معنی کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ دو سورتیں پڑھ لیتا ہے اگر کوئی، تو اللہ رب العالمین کی وہ ویسے ہی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت کے آغوش میں آ جاتا ہے، جس سے وہ سحر سے، جادو سے، شر سے، برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. اللہ اپنی پناہ میں اس کو لے لیتا ہے، تو وہ تمام تر شر سے، تمام تر برائیوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے نازل ہوئی اور اس وجہ سے اس کو معوذتین کہتے ہیں، تعوذ. اب دونوں صورتیں میں آپ دیکھیں گے کہ قل اعوذ برب الفلق میں وہاں اللہ رب العالمین کی
4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے صرف ایک صفت کے ساتھ. توجہ سے سنیے تو بات سمجھ میں آئے گی. چیخنے چلانے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہاں کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے؟ کہا ایک چیز سے، کہا 4 چیزوں سے پناہ ہے ایک صفت کے ساتھ. کہاں؟ قل اعوذ برب الفلق میں، اور قل اعوذ برب الناس میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اللہ کی 4 صفات کے ساتھ. یعنی وہ جو ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ اس کے لیے اللہ نے 4 صفات ذکر فرمائے. اللہ کی 4 صفات کے ساتھ اس ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک چیز جس کے لیے اللہ کے 4 صفات ذکر ہو رہے ہیں وہ بڑی خطرناک شے ہے. تبھی تو 4 صفات کے ساتھ پناہ مانگی جا رہی ہے. اور وہاں دیکھیے فلق کے اندر اللہ کی 4 چیزوں سے صرف ایک ہی صفت کے ساتھ پناہ مانگی جا رہی ہے. وہ 4 صفات جس کے ساتھ صرف ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے سورہ ناس میں جو ہے، وہ ایک چیز ہے کیا؟ ہمیں اسی پہ گفتگو کرنا ہے کہ وہ ایک چیز جس سے اللہ کی 4 صفات کے ساتھ پناہ مانگی جا رہی ہے، آخر وہ اتنی خطرناک شے ہے کیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی 4 صفات ذکر ہوئی ہیں؟ تو وہ ہم دیکھیں گے. اب دیکھیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. قل اعوذ برب، یہ ایک صفت آ گئی، برب الناس. اچھا، ملک الناس یہ دوسری صفت آ جائے، ملک الناس الہ الناس یہ تیسری صفت آ گئی، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس اور من الجنۃ والناس. یہاں یہ چیزیں اب آگے رہیے. فلق کے اندر آئیے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر، آخر میں سنیے، ومن شر حاسد اذا حسد. تو اب اس کو ہم کھول نہیں سکتے، وقت نہیں ہے میرے پاس. آپ اس کو جا کے ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں. میں موٹی بات بیان کر رہا ہوں جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، پوری واضح نہیں کر سکتے. تو قل اعوذ برب الفلق کے اندر آخر میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ہمارا موضوع بحث ہے. سمجھ میں آیا؟ اور یہ وہ شے ہے جس سے اللہ رب العالمین کی کتنی صفات ذکر ہو رہی ہیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ ہم حسد کرنے والی کی شر سے جب وہ حسد کرے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور بات ہے، یہ بتائیے یہ کیوں کہا گیا جب وہ حسد کرے تب ہم تیری پناہ چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر آدمی سراسر پورا کا پورا شر نہیں ہوتا، اور ہر آدمی کے پاس حسد بعد میں باہر سے آتا ہے، حسد لے کر نہیں پیدا ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ حسد کرے تب ہم اس سے پناہ چاہ رہے ہیں. اچھا، اس شخص سے پناہ نہیں مانگی جا رہی ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے حسد، اس عمل سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اس سے ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ گرچہ کوئی شخص گناہ گار ہے تو اس کی گناہ کی وجہ سے اس شخص سے نفرت نہ کی جائے، بلکہ اس گناہ سے نفرت کی جائے اور اس گناہ سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے کہ وہ گناہ جو تو کر رہا ہے یہ گناہ بہت غلط ہے، یہ تیری شخصیت کو بگاڑ دینے والا ہے. تو لہٰذا اس کو اس کی گناہ سے آگاہ کیا جائے گا، اس پر تنبیہ کی جائے گی، نہ کہ اس شخص سے نفرت کی جائے گی. یہ اسلام سکھاتا ہے. ورنہ یہ کہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا کہ جب وہ حسد کرے، حاسدین اذا حسد، جب وہ حسد کرے تو ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں. تو یہ لفظ حسد کو یاد رکھیے.
تو بات سمجھ آئیے. حسد اس کا متعارض ہے، اس کا اپوزٹ میں کیا آتا ہے؟ رشک. رشک اور ایک ہے بغض. حسد اور بغض کو بعض دفعہ لوگ ایک سا بیان کر دیتے، بلکہ اس میں ایک لطیف سا فرق ہے حسد میں اور بغض میں. اس کو سمجھاتے ہیں. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ آپ یہ چاہنے لگیں کہ سامنے والے کی جو نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے اور مجھے نعمت مل جائے. تو سامنے والے کی نعمت کے چھن جانے کی خواہش کے ساتھ وہ نعمت آپ کو مل جائے، یہ خواہش پیدا ہونے کا نام حسد ہے. اور اس کے اپوزٹ میں کیا آتا ہے؟ رشک. یہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کی جو نعمت ہے اس سے چھن جانے کے لیے اللہ سے سوال نہیں کرتے، یہ چاہت نہیں کرتے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، بلکہ ہم یہ چاہت کرتے ہیں اللہ تو نے اس کو تو نعمت دی ہے، اس پر تیرا فضل ہوا ہے، تیرا احسان ہوا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بھی یہ نعمت مل جائے. اللہ اکبر. یہ رشک ہے جو عین حسد کے اپوزٹ ہے. تو رشک جائز ہے اور حسد یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ حسد اور رشک میں فرق بتا دیا گیا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ رشک کیا ہے اور حسد کیا ہے. اب دیکھیے اس کے ضمن میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے بغض. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہ ہے محبت. اللہ اکبر. بغض نام ہے دل کی نفرت کا، کہ آپ کسی سے نفرت اور دشمنی پال لیں، دل ہی دل میں بغض کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے نفرت کر رہے ہیں، یہ بغض ہے. اور اس کے اپوزٹ میں آتا ہے محبت، کہ آپ اس سے محبت کرنے لگے. اب جب بغض ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز سے انسان نفرت کرتا ہے، اس کی بات سے، اس کے چال سے، اس کے معاملات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، ہر چیز میں وہ عیب نکالنے لگتا ہے. یہ ہے بغض. اور محبت کیا ہے؟ کہ جب محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز سے محبت کرنے لگتا ہے، گرچہ وہ گناہ کر رہا ہے، گرچہ وہ غلطی پر ہے، پھر بھی انسان کے دل میں اگر اس سے محبت ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس کی برائی نہیں کرتا، اس کی غیبت نہیں کرتا. یہ محبت ہے. تو بغض اور محبت سمجھ میں آ گیا اور رشک اور حسد سمجھ میں آ گیا. اب آگے بڑھیے. حاسدین اذا حسد. یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آسمان پر بھی سب سے پہلے ہوئی اور زمین پر بھی سب سے پہلے ہوئی. آپ سے پوچھا جائے سب سے پہلے آسمان میں کون سی برائی ہوئی؟ جواب حسد. اور زمین میں کون سی برائی ہوئی؟ جواب ہے حسد. یہ اتنی بری شے ہے. اور اس سلسلے میں 3 واقعات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. 3 واقعات ہیں. اب وہ کھول کر نہیں بیان کر سکتے، میں صرف ان واقعات سے اسباق لے رہا ہوں کہ ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، بس وہ ہم اخذ کرتے ہیں، وہ نکالتے ہیں. اب واقعہ کیا ہے؟ آپ گھر پہ بیٹھ کے پڑھتے رہیں. سب سے پہلا واقعہ ہے ابلیس کا اور حضرت انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں کو حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اچھا ایک اور شے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مشورہ لیا، کس سے؟ فرشتوں سے. بعض مفسرین اس طرف گئے کہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر تعبیر نہیں ہے کہ اللہ نے مشورہ لیا، یہ بہتر تعبیر نہیں ہے. اگرچہ کچھ مفسرین اس طرف گئے ہیں، ورنہ بہتر تعبیر یہ نہیں ہے. کیا ہے بہتر تعبیر؟ کہتے بہتر تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا. سمجھ میں آیا؟ ایک بہت بڑا آدمی ہے اور وہ بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ کسی کو نہ بتائے اس کا کیا بگڑنے والا ہے؟ کچھ بگڑنے والا نہیں، لیکن وہ اس کو بتاتا ہے تاکہ لوگ اس کی عظمت سے آگاہ ہو جائیں، لوگ اس کی کبریائی سے آگاہ ہو جائیں. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا تاکہ اللہ کی کبریائی اور واضح ہو جائے، اللہ کی عظمت اور واضح ہو جائے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو اور یہ جو ابلیس تھا ان سب کو حکم دیا جھک جا، سجدہ کر جس کو ہم نے پیدا کیا. اللہ اکبر. یہ عظمت ہے،
یہ عظمت ہے جو اللہ رب العالمین نے دکھایا اور بتایا ہے. خیر آگے بڑھیے. اب حکم تو ہو گیا, سب نے اس حکم کی پر عمل کیا سوائے ابلیس کے. کیوں عمل نہیں کیا؟ کہا میں انا خیر, میں بہتر ہوں. اللہ اکبر. کہا یہ جہاں آتا ہے کہ میں, وہاں انسان کی بربادی شروع. اب تک کہاں تھا وہ؟ جب تک انا نہیں تھا کہاں تھا وہ؟ فرشتوں میں تھا. اللہ اکبر. فرشتوں میں تھا نا, تھا کہ نہیں تھا؟ کتنی عظمت اور کتنی بلندی اللہ نے دی ہے. کب تک؟ جب تک تواضع تھا, انکساری تھی, اور جب تک جھکاؤ تھا, اللہ کے حکم کی تعمیل تھی. اور جب انا آ گیا کہ میں, پھر اللہ نے کہا اب نکل جا تو, اب تو اس لائق نہیں ہے کہ اس بلندی پر رہ سکے. اللہ اکبر. تو جہاں میں آتا ہے وہاں بلندی سے انسان کو گرا دیا جاتا ہے. میں انسان کو, یہ ذلت کا سبب ہے, یہ عزت کا سبب کبھی بھی نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے حدیث ہے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اللہ کی قسم اٹھائی ہے. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. میں پوچھوں اللہ کے رسول ایسے ہی کہہ دے کیا ہے؟ ہم تو ایمان لے آئے ہیں نا نبی پر, تو نبی کی ہر بات سچی ہے, نبی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جس بات کو نبی 3 دفعہ قسم اٹھا کر کہیں, بتائیے اس بات کی سچائی میں کسی طرح کا شبہ رہ جاتا ہے؟ نہیں رہ جاتا. آپ نے قسم اٹھائی اور کہا, جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے, جھکاؤ, اللہ رب العالمین کی قسم کھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے, کہ اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو معاف کرنا سیکھو, تواضع اختیار کرنا سیکھو. اللہ کے رسول جب قسم کھا کے کرے اللہ کی قسم, اللہ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے, تو بتائیے اس میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ جھک جانا سیکھو, اس لیے کہ جھک جانا ہی اصل ایمان اور اصل انسانیت ہے. اب میں اس کو ثابت کروں گا کہ جھکنا کس کی علامت ہے اور اکڑنا کس کی علامت ہے. تو حکم ہوا اللہ کا, اور کون جھک گئے؟ وہ سارے کے سارے فرشتے. اللہ اکبر. کون جھک رہے ہیں؟ فرشتے. جھک گئے تو معزز ہو گئے, اللہ کے مقرب ہو گئے. تو یہ فرشتوں کی صفات تھا اور فرشتوں کا عمل تھا. اور کون اکڑ گیا؟ ابلیس. تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ابلیس کی روش پر ہیں وہ لوگ جو اکڑتے ہیں, اور فرشتوں کے مقرب فرشتوں کی روش پر وہ لوگ ہیں جو جھک جاتے ہیں. اللہ. اور میں بتاؤں, آگے بڑھیے. غلطی کس سے ہوئی؟ ابلیس سے بھی ہوئی. اور غلطی کس سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی. تو غلطی ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. فوراً اللہ نے ان کو کلمات سکھائے اور فتاب علیہ, فوراً انہوں نے توبہ کیا. اللہ اکبر. اور کیا کہا؟ قلنا, فوراً ہم نے ان کو, اللہ نے سکھایا. کیا سکھایا؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے. جھک گئے اور اللہ سے معافی طلب کر لی. یہ اصل میں انسانیت ہے, یہ اصل میں نیکوکار کا طریقہ کار ہے. اور اکڑنا اور تن جانا اور حسد کرنا یہ ابلیس کی روش اور ابلیس کا طریقہ کار ہے. چوز کر لیجئے کس کی روش پہ چلنا ہے. وہاں اکڑ گیا, انا خیر, کہا میں بہتر ہوں. اللہ نے کہا اب تو بلندی پر رہنے کے لائق نہیں ہے. اور تاریخ گواہ ہے, آپ آج سے نہیں انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, جب جب جس بادشاہ, جس آقا اور جس لوگوں کے اندر یہ انا آیا ہے, اللہ نے لوگوں میں اس کو ذلیل کر دیا ہے, اللہ نے اس کو توڑ دیا ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کبر, یہ انا, یہ اللہ کی چادر ہے, جو اس کو اڑتا ہے اللہ اس کو پھاڑ دیتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی چادر ہے, اس کو اڑو گے. اوقات کیا ہے تمہاری؟ اوقات کیا ہے؟ اللہ کہتا تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات, تو کچھ نہیں تھا, ہم نے تجھے پیدا کیا, اب تو زمین میں اکڑنے لگا. اللہ. اور یہ اہم ہے. تو حسد کے اندر اکڑ آتی ہے, حسد کے اندر کبر آتا ہے, حسد کے اندر کیا آتا ہے؟ دوسرے کو ذلیل سمجھا جاتا ہے. اور تواضع کے اندر کیا آتا ہے؟ یہ تواضع کے اندر اکڑ نہیں آتی, جھکاؤ آتا ہے, محبت ہوتی ہے, اور اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں.
آپ میاں بیوی کا معاملہ ہو, ایک معاشرے کا معاملہ ہو, بھائی بھائی کا معاملہ ہو, یا کسی بھی شے کسی بھی معاملے کے اندر اگر ایک چیز کو اپنا لیا جائے, کیا؟ تواضع اور درگزر. اللہ کے رسول نے قسم کھا لی ہے کبھی تمہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا. اللہ کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا اس شخص کو جس نے ہر معاملے میں تواضع کو اختیار کر لیا, جھکاؤ کو اور درگزر اور معافی کو اختیار کر لیا. اور اس شخص کو اللہ رسوا کر کے رہے گا جس شخص نے اکڑ کو اختیار کیا, جس شخص نے تواضع کو چھوڑ کر اللہ کے کبر اور کبریائی کی چادر کو اوڑھنے کی کوشش کی. سمجھ میں آیا؟ اللہ اس کو پھاڑ دیتا ہے, اچھے اچھے کو پھاڑ دیا. کیسر و کسرا کے حالات دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی, کیا کیا اس نے؟ پھاڑ دیا. اللہ نے کہا اچھا اتنی اکڑ, تو خط کو پھاڑ دے اللہ تجھے پھاڑے گا. اور اللہ نے پھاڑ دیا. پھاڑا یا نہیں پھاڑا؟ اور اچھے اچھے کو پھاڑا ہے. اب تاریخ اٹھائے, قرآن بھرا پڑا ہے ایسے تاریخوں سے. ہر ایسے جابر اور جبار اور ایسے کبر کو اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ نے پھاڑ دیا, ان کو نیست و نابود کر دیا, لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا ہے کہ کبھی بھی تواضع اختیار کرنا. اکڑ آئی کہ تمہاری ذلت, رسوائی اور تمہاری پستی شروع ہو گئی. تو یہ تھی پہلا واقعہ جس سے ہم یہ سبق حاصل کر رہے. کون سا؟ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ. اچھا, دوسرا واقعہ جو زمین میں ہوا وہ کون سا تھا؟ حابیل اور قابل کا واقعہ تھا کہ نہیں تھا؟ قربانی دونوں نے پیش کی, ایک کی قبول ہو گئی اور ایک کی قبول نہیں ہوئی. میری قربانی قبول نہیں ہوئی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر لڑ پڑا اپنے بھائی سے ہی اور قتل کر دیا. اللہ اکبر. قتل کر دینے کے بعد خبر ہی نہیں ہے اس کو, کروں کیا, اس کو کروں کیا. ایک کوا آیا اور کوے نے ایک دوسرے کی لاش کو زمین کھود کر اس کو گاڑا. بتایا تو اتنا بڑا تکبر کرنے والا اور اتنا بڑا انا اختیار کرنے والا ہے, تجھے اتنا شعور نہیں کہ تو اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے. شعور نہیں, علم ہی نہیں ہے. اللہ نے سکھایا اور یہ کوے کے ساتھ سکھایا گیا کہ تو اپنے بھائی کی لاش کو اس میں ڈال دے. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا. یہ جو قتل ہوا حسد کی بنیاد پر ہوا. اللہ اکبر. یہ دوسرا واقعہ جو اللہ نے, اچھا انجام کیا ہوا جس نے حسد کیا؟ اپنے بھائی کا ہی قتل کر دیا. تو حسد ایک ایسی بیماری ہے جو قتل پر بھی آمادہ کر دیتی ہے اور اس سے معاشرے کے اندر خون ریزی اور برائیاں پنپتی ہیں, برائیاں اس سے عام ہوتی ہیں. اور تواضع ایک ایسی نیکی ہے جس سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے, جس سے معاشرے کے اندر خیر پھیلتا ہے. اور حسد اور کبر ایسی برائی ہے جس سے معاشرے کے اندر برائی اور فساد پھیلتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک واقعہ. اور تیسرا ایک اور واقعہ ہے, اس سے اور بھی بہت سارے اسباق ہیں, وہ وقت نہیں ہے, دیکھیے وقت نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو قرآن میں ذکر ہوا. اللہ اکبر. میں اللہ کی قسم اٹھا کر اگر یہ بات کہہ دوں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر اتنی عبرتیں, اتنی نصیحتیں, اتنی لیسنز, اتنے اسباق ہیں جو دوسرے کسی بھی واقعے کے اندر نہیں ہے, تو یہ بے جا نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے اس کے اندر آپ زندگی کے ہر پہلو پر اللہ رب العالمین نے اس میں گفتگو کی ہے. ہر پہلو, چاہے ملک کا معاملہ ہو, سیاست کا معاملہ ہو, خاندان کا معاملہ ہو, بھائی کا معاملہ ہو, معاشرے کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اٹھا کر دیکھیے اور سورہ یوسف پڑھیے, آپ کو مل جائے گا, رہنمائی مل جائے گی کہ کرنا کیا ہے. اللہ اکبر. یہ کتنی عظیم بات ہے. اچھا وہاں بھی کون سی چیز کار فرما ہے, کون سا جذبہ کار فرما ہے؟ یہ حسد ہے. کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ ہمارے باپ لگتا ہے کیا ہو گئے, ان کی عقل کھو گئی ہے. کیوں کہا ہم 10 ہیں اور یہ 2 ہیں, ہم ان کے بالمقابل میں طاقتور ہیں, ہم آپ کی خدمت کرنے والے ان سے بہتر ہیں, تو ہمارے ابا کو چاہیے تھا کہ ہم سے محبت زیادہ کرے, لیکن حال یہ کہ ہمارے ابا ہمیں چھوڑ کر ان کمزوروں سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کی سوچ تھی. یہ ایک بات بتاؤں, ہمیشہ محبت اور لگاؤ کمزوروں سے کرنی چاہیے. یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے. ہم کس سے محبت لگاؤ کرتے ہیں؟ جو بڑے لوگ ہیں, جو طاقتور ہیں. ارے جو طاقتور ہے تو ہی ہیں, ان کا کون بگاڑے گا؟
وہ تو ہیں ہی ہے نا. تمہاری محبت، رحمت، شفقت ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو معاشرے میں کمزور ہیں، جو لاچار ہیں، جو محتاج ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں، حدیثیں ہیں. ایک ایک روایت جو بات کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ سب حدیثیں ہیں. اب حدیث کوٹ کریں گے تو وقت چلا جائے گا، اس لیے میں مفہوم بیان کرتا ہوا چل رہا ہوں. تو معاشرے کے اندر وہ لوگ جو کمزور ہیں ان سے محبت کرو، ان سے ان کی مدد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت یہ سبب ہے اللہ کی طرف سے تمہاری محبت اور تمہاری مدد کی. تم اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ان لوگوں سے محبت کرو جو معاشرے میں کمزور ہیں، محتاج ہیں، جو تمہاری مدد کے مستحق ہیں. ان کو تم مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ اکبر، یہ اہم بات ہے. تو کمزوروں سے محبت کرنے چاہیے، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ دو لوگ جو چھوٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ ایک ماں سے تھے، اور 10 یہ دوسری ماں سے تھے، یہ کل 12 بھائی تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ ابا کو چاہیے تھا کہ ہم سے محبت کرے، لیکن یہ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں، تو ایسا کرو کہ ان کو نگاہ سے ہی الگ کر دو، نہ یہ بانس رہے گی نہ بچے گی، تو ان کو الگ کر دیا جائے. مشورہ ہوا. مشورے میں کیا طے ہوا؟ کہا مار ڈالو، یوسف کو مار ڈالو. تو سب متفق ہو گئے 9 لوگ، لیکن ایک ان میں سے کہا نہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں، بھائی ہے آخر میرا، وہ بھائی ہے، مار کیسے سکتے ہیں؟ اللہ، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اس سے ایک مفسر نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، پسند آئے تو لے لیجئے. کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ، کسی بھی معاشرے میں سراسر سارے لوگ برے نہیں ہوتے ہیں. کوئی ایک، کوئی دو، کوئی ان میں سے ایسا ہوتا ہے جس کے اندر شر تو ہوتا ہے لیکن خیر اس پر غالب ہوتا ہے. دیکھیے شر سب میں ہے، اس میں بھی ہے جو منع کر رہا ہے، لیکن اس کے شر میں خیر غالب ہے. کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے لوگ برے نہیں ہوتے. اس نے کہا اچھا ایک اور اہم بات ہے کہ اس ایک بھائی کے ایک مشورے نے ہمارے لیے کتنے اسباق اور کتنے رموز پیدا کر دیے، کتنے لیسنز پیدا کر دیے. ایک ہی مشورہ دیا ہے. معلوم کیا ہوا؟ مشورہ قبول کیا کرو، مشورہ سنا کرو. اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت اور خیر اس میں ہوتی ہے، اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. ایک بھائی کے اس ایک مشورے نے کہانی کو کہاں سے کہاں بڑھا دیا. ختم کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرتے. پھر کیا کیا جائے؟ کہا جہاں ہم لوگ کھیلنے جاتے وہاں وہ جو کنواں ہے وہاں ڈال لیتے، چلے آتے، کوئی آتا جاتا اسے لے جائے گا یا وہی مر جائے. اچھا، یہ جو معاملہ انہوں نے طے کیا، کہا اس کے پیچھے کیا سبب تھا؟ محبت ہم سے زیادہ نہیں ہے، ان سے ہے. اور اس کے پیچھے کیا جذبہ تھا؟ حسد. اس محبت سے انہوں نے حسد کر لیا. اس محبت سے حسد کرنے کی بنیاد پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. یہ حسد کی بیماری ہے. اب اس سلسلے میں ایک روایت لے لیجئے. اچھا ایک اور چیز بتاؤں، یہ حسد جو لوگ کرتے ہیں ہمیشہ ایسے حاسد کا انجام رسوا کن ہوتا ہے. انجام ایسے لوگوں کا کبھی بھی بہتر نہیں ہوتا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ابلیس نے حسد کیا، انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا. اور یہ قابل نے حسد کیا، انجام کیا ہوا؟ قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے اس کا گناہ اس کے اوپر جائے گا. اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، انجام کیا ہوا؟ بعد میں وہ یوسف اور اپنے ماں باپ کے سامنے جھکے پڑے تھے، وہ جھک گئے تھے، وہ سجدہ کر رہے تھے، اللہ نے جھکا دیا. اللہ. تو حسد ہمیشہ یہ حسد کرنے والے کو تباہ کرتا ہے، اور جس سے حسد کیا جاتا ہے وقتی طور پر نقصان تو ہوتا ہے لیکن اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. دیکھیے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اللہ نے بلند کر دیا. اور اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، قابل نے، اللہ نے ان کو بلند کر دیا. اللہ، نیکیاں ملیں گی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا ابلیس نے، تو یہ دھتکار دیا گیا اور حضرت آدم معزز ہو گئے، اللہ کے رب العالمین کی بارگاہ میں مقرب ہو گئے. یہ حسد کرنے والے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو حسد کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتا، ایسے لوگوں کا انجام کبھی بہتر نہیں ہوتا.
خیر نہیں ہوتا. اس لیے حسد سے بچ جاؤ، اس لیے کہ یہ انسان کی نیکیاں اس کے اعمال برباد کر دیتے ہیں اور دنیا اور آخرت سب لٹ جاتا ہے حسد کی وجہ سے. اچھا ایک اور روایت دیکھیے، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم میں ایک روایت لائے. کیا روایت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحاسدوا، کا حسد نہ کرو. اللہ اکبر، کا حسد نہ کرو. اب دوسری روایت ایک جگہ دیکھیے، کیا روایت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو مونڈ دیتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس چیز کو؟ کہا یہ تمہارے سر کو نہیں مونڈتا، یہ تمہارے دین کو مونڈ دینے والی بیماری ہے. انسان کا دین گنجا ہو جاتا ہے حسد کرنے. گنجا ہو جاتا ہے مطلب اس کے نیک اعمال ضائع ہونے لگتے ہیں، نیک اعمال ضائع ہونے لگتے ہیں. یہ حسد کی وجہ سے، یہ حسد کی بیماری ہے. ایک روایت تھی لمبی، اب وقت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اللہ ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب کریم ہمیں حسد کی آگ سے محفوظ فرما. یا رب کریم ہم سب کو محبت کرنے والا اور تواضع اختیار کرنے والا بنا دے. یا رب کریم ہم سب کو